میں نے آپ کو کنونس کر لیا اپنی 3-4 پچھلی ویڈیو سے کہ آپ نے ہر مہینے چاہے 1,000 روپے 5,000 روپے یا 10,000 روپے سیو کرنے ہی کرنے. کنونس تو ہو گئے ہیں، مگر اب اس سیونگ کا کرنا کیا ہے. پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جی میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں. کلیئر کٹ کرسپ طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ بھی فری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ فی ہوتی ہیں جن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں میوچل فنڈز کے لیے جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کہاں سے رہے. مہینے میں کوشش کریں کہ آپ کی جو سیونگز ہو نا وہ آپ کی انکم کے 15 سے 20% تک ہو. مطلب اگر آپ ₹1,00,000 کماتے ہیں کہ اس میں سے 20,000 روپے سیو کر لیں. اب اس 20,000 میں سے 10,000 جانے چاہیے آپ کے ایمرجنسی فنڈ کی طرف. ایسے پیسے جو خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت کا وقت آئے تو آپ کے پاس موجود ہوں لیکوڈ فارم میں، مطلب کیش کی فارم میں یا بس بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوں، جا کے آپ فوراً ایکسیس کر سکیں. اب جو پیسے بچ گئے سیونگز میں سے جو کہ 10,000 بنتے ہیں، اس کو انویسٹ کرنے سے پہلے اسپیشلی جو خواتین ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 3 کی آئٹمس کے بارے میں سوچیں. سب سے پہلے واٹ از یور کی گول فرام دس سیونگ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کے بچے کی اسکول فی پے کر سکیں آپ؟ کیا آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ سیونگز موجود ہوں؟ آج سے 10 سال بعد آپ کے پاس اتنا کشن بن جائے، اتنی اماؤنٹ بن جائے کہ آپ اس کو بے فکر ہو کے ٹور لگا سکیں. یا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ہورائزن ڈیفائن کریں، جو کہ سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ نکلے گی آپ کے گول سے ہی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ انفلیشن کو، روز مرہ مہنگائی کو بیٹ کریں، تو وہ ہوگا جی کیسے کہ آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ آتا رہے یا پھر ہر سال کچھ نہ کچھ گروتھ ہوتی رہے. مگر آپ چاہ رہے ہیں شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ، مگر اگر آپ ریٹائرمنٹ پلان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت لانگ ٹرم ہورائزن ہے. اب آتے ہیں نمبر 3 کی امپورٹنٹ تھنگ کی طرف، جو کہ نکلتی ہے اسی ٹائم ہورائزن سے، اور وہ ہے کہ آپ رسک کتنا ٹالریٹ کر سکتے ہیں. رائٹ، اگر آپ ایک سیف اینڈ سیکیور فنڈ میں جاتے ہیں جو کہ آپ کو ہر سال آپ کو 10 سے 12% ریٹرن دے، مگر بس ٹھیک ہے آپ مہنگائی کو بیٹ کر رہے ہیں. مہنگائی فار انسٹنس انفلیشن از ایٹ 8% آن ایوریج دیٹ ایئر. آپ کہہ رہے ہیں 3% میں انفلیشن کے اوپر بھی کما رہا ہوں، میں سیٹ ہوں، تو آپ کا ہورائزن شارٹ ٹرم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں لانگ ٹرم، ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے ایک لمسم ہیفٹی اماؤنٹ ملے، پھر آپ کا ہورائزن لانگ ٹرم ہے. رائٹ، اس میں پھر آپ تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں بوم بس سائیکلز ہوتی ہیں. بوم بس سائیکل سے میری مراد کیا ہے؟ مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں انم ٹھیک ہے میں رسک لے سکتا ہوں، یا میں ماڈریٹ رسک لے سکتا ہوں. یار مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اور میرے پاس جو ایمرجنسی فنڈ ہے اٹس ناٹ دیٹ رچ کہ اس میں آئی کین افورڈ ٹو سبسڈائز ایوری تھنگ. تو مجھے ہو سکتا ہے اس کو ریڈیم کرنا پڑے، تو انم میں تو میڈیم رسک ہی لے سکتا ہوں.